اللہ کے واسطے فتوائے دارالعلوم کو ذرا غور سے سنیے، بڑی مہربانی ہوگی۔ فتوائے دارالعلوم کو دل کے کان سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین، اس کے متعلق ایک سائل نے دارالافتاء دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا اور لکھا کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کچھ مسلم نوجوان اپنے ہندو دوستوں کو واٹس ایپ کے ذریعے درگا پوجا اور دیگر تہواروں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہیپی درگا پوجا یا ہیپی دیوالی جیسے الفاظ کے ساتھ۔ کیا اس طرح مبارکباد پیش کرنے سے من رآ منکم منکرا الی آخرہ کی وجہ سے ایمان سے خارج ہوگا؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر اس میں گناہ ہے تو کس درجے کا؟ برائے مہربانی مفصل و مدلل جواب دیں۔ ناظرین، اس کے جواب میں دارالافتاء دارالعلوم دیوبند نے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، غیر مسلم حضرات کے تیوہار وغیرہ ان کے مشرکانہ اعتقاد پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے مشرک سے برات اور بے تعلقی کا اظہار ضروری ہے، اور چونکہ مبارکبادی دینے میں ان کے فکر و عقیدے کی توثیق و تائید ہوتی ہے، اس لیے اس سے احتراز ضروری ہے، بسا اوقات یہ سلب ایمان کا بھی باعث ہو سکتا ہے۔ اولاً فتوائے دارالعلوم کو اس لیے سنا دیا گیا ہے کہ اس بات کو آپ میری طرف رجوع نہ کریں۔ میں اپیل اور گزارش یہ کر رہا ہوں کہ مجھے بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور آپ کو بھی اپنے ایمان کی تقویت کے لیے مجھے بھی کوشاں رہنا چاہیے اور آپ کو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مجھے بھی تدبیر اختیار کرنی چاہیے اور آپ کو بھی۔ اس لیے فتوائے دارالعلوم کو آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں۔ حاضرین گرامی، فتوائے دارالعلوم میں صراحت کے ساتھ کہہ دیا گیا ہے کہ مشابہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، جو شخص جس کی مشابہت اختیار کرے گا، جس کی صحبت اختیار کرے گا، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے گا، دل لگی کرے گا، روز محشر اسی کے ساتھ اس کا حساب و کتاب ہونا ہے، اسی کے ساتھ اس کا انجام ہونا ہے۔ اس لیے ایمان کی فکر نہایت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہیں، بڑے صحابی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ یہودی عالم ہے، جب اسلام کے دائرے میں آئے، آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کو دل سے لگایا اور اسلام کو دل و جان سے قبول کیا، تو چونکہ تورات پڑھا کرتے تھے، یہودی عالم تھے، ایک دم سے تورات کی محبت نکل نہ سکی، پیارے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور اپلیکیشن لگائی، درخواست دی کہ پیارے آقا، آپ کا کلمہ میرے ماں باپ بال بچوں سب سے زیادہ پیارا ہے، آپ کا دین میری جان سے زیادہ پیارا ہے، آپ کی شریعت ہر چیز سے زیادہ مقبول و محبوب ہے پیارے آقا، لیکن مجھے اس بات کی بھی اجازت دے دی جائے، پیارے آقا مجھے اس بات کی بھی اجازت مل جانی چاہیے کہ میں تورات بھی پڑھتا رہوں اور قرآن کریم کو بھی پڑھتا رہوں۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی جواب مرحمت فرماتے کہ اللہ کی طرف سے فوراً جواب آ گیا، اللہ نے جواب نازل فرما دیا، پیارے آقا نے ابھی تک کچھ نہیں فرمایا، اللہ جواب فرما دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا
فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ایمان والوں سے کہہ دیجیے، کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجیے، اللہ کے ماننے والوں سے کہہ دیجیے، رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے کہہ دیجیے، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں داخل ہو، مکمل طریقے سے داخل ہونا، پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونا، اسلام کو آخری مذہب تسلیم کرنا، اسلام کو آخری دین تسلیم کرنا، اسلام کو آخری شریعت تسلیم کرنا، اسلام کو آخری دین ماننا، آمنا اور صدقنا کہنا. اس کے بعد کوئی دین محبوب و مقبول نہیں، اس کے بعد کوئی دین پسندیدہ نہیں، اس کے بعد کوئی بھی دین اللہ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام محبوب اور مقبول ہے، دین اسلام پسندیدہ ہے. اس لیے حاضرین، ہم کیا کرتے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کیا کریں گے، اس کے بارے میں آپ کو ذرا تجزیہ کرنا ہے، ذرا سا سوچنا ہے، ایک فکر کرنی ہے کہ ہمارا ایمان کیسے محفوظ رہے، ہمارا ایمان کیسے باقی رہے. اور فتوی دارالعلوم کو اس لیے پیش کیا کہ یہ ایشیا کا عظیم درسگاہ ہے، اور اس کے فتاوے اور اس کی باتیں پوری دنیا میں مقبول و محبوب ہے، پوری دنیا ان کی بات کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے. لہذا آپ کا فرض بنتا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ چلیں اور اس فتویٰ پر عمل کریں. ذرا سا آپ اس فتویٰ کو بھی دیکھیں گے، پڑھیے، سمجھیے اور اپنے علماء سے ربط کیجیے، اپنے امام سے ربط کیجیے، اپنے امام سے رابطہ میں رہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. میرا مقصد نفرت پھیلانا ہرگز نہیں، میرا مقصد دشمنی کو عام کرنا ہرگز نہیں، میرا مقصد برادران وطن کو تکلیف پہنچانا ہرگز نہیں. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ میرا اعمال میرے ساتھ ہے، برادران وطن کا اعمال برادر وطن کے ساتھ ہے. لکم دینکم ولی دین، کہ میرا دین میرے لیے ہے اور آپ کا دین آپ کے لیے ہے. لہذا ان باتوں کو سنجیدگی سے سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اپنے ایمان کی تحفظ کے لیے علماء اسلام سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے. حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مکمل ایمان میں داخل فرمائے. اللہ پاک ہم سبوں کو ایمان کا ذائقہ اور ایمان کا لطف عطا فرمائے.